الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ گرامی قدر، اسلامی نقطہ نگاہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ کرام کا ہے۔ رب کریم نے قرآن حکیم میں صحابہ کا مختلف عنوانات سے تعارف کرایا ہے اور متعدد آیات میں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے۔ سورۃ الفتح ارشاد ربانی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر کی وجہ سے نشانات ہیں۔ یہ آیات کریمہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بغض رکھنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو عروہ ظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت امام مالک کی مجلس میں تھے۔ لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بعض صحابہ کو برا کہتا تھا۔ امام مالک نے مذکور آیات تلاوت فرمائی جس کا شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے متعلق غیظ ہو اور اس آیات کی زد میں جانے اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ آیات میں کسی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دے دی گئی ہے۔ فرمان ایک باری تعالی ہے، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لائے ہیں سب سے سابق اور مقدم ہیں، اور بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سورہ فاطر میں ہے ترجمہ، سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، پھر وارث بنایا ہے ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، پھر بعض نے تو ان اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو خدا کی توفیق سے اس کی نعمتوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس آیات میں صحابہ کرام کو منتخب بندے قرار دے دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحقیق اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، کہیں کہا کہ یہی سچے لوگ ہیں، کہیں کہا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ایمان کو اپنے لیے محبوب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے بارے میں پوچھیں تو کبھی آپ فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا ہے جو اس سے متصل ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے اگر کوئی آدمی احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں تو صحابی کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جو شخص ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے ان کو ایذا پہنچائی گویا اس نے مجھے ایذا
پہنچائی، جس نے مجھے ہدایت دی اس نے اللہ کو ہدایت دی۔ جو اللہ کو ہدایت پہنچانا چاہے تو ان قریب اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے گا۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے بدترین شخص پر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مقدس جماعت کی جو اس قدر تعریف بیان کی ہے، آخر اس کی کچھ وجہ تو ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں بلکہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ دنیا میں پیش آنے والی عشق و محبت کی تمام داستانیں اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا کردار اتنا اجلا تھا کہ پھولوں کی تازگی اور شبنم کی طراوت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ وہ زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، وہ حیا کے پیکر عفت و صمت کی تصویر تھے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑوں کی مضبوطی شرما جائے۔ انہیں اب ایمان سے مرتد کرنے کے لیے کون سا حربہ تھا جو نہیں آزمایا گیا، کون سا ظلم اور ستم تھا جو ان پر نہیں ڈھایا گیا۔ لیکن وہ جس دین کو اپنا چکے تھے اس سے باز نہیں آئے۔ دھکتے ہوئے کولوں پر زندہ کال والی ننگی پیٹیں جلائی گئی، جلتی ہوئی ریت پر جانداروں کو سلایا گیا، جیتے جاگتے انسانوں کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، ننگے بدن پر کوڑے مارے گئے، تڑپایا گیا، چٹائیوں میں باندھ کر دھواں دیا گیا، چماچے مارے گئے، بینائی سے محروم کر دیا گیا، جسموں کو برچے مار کر لہولہان کر دیا گیا، مگر انہوں نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر زندگی بھاری سے نبھایا، پھر بڑے کٹھن موڑ آئے، کفر کی آندھیوں نے ان کے حوصلوں کو پس اور ابتلائیں ایسی آئیں کہ بڑے بڑے سور و حمات ہار جائیں، مگر وہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ ان میں یقین کی کیسی آسپرٹ بھری ہوئی تھی کہ وہ کسی لمحے تذبیب کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کے اکٹھے ہوئے قدم آگے ہی بڑھتے گئے، انہوں نے پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیا۔ مادی نظر سے دیکھا جائے تو انہیں حق و صداقت کی راہ میں بہت کچھ گنوانا پڑا، وطن سے بے وطن ہوئے، بڑے بڑے گھر چھوڑے، جائیدادوں سے محروم ہوئے، اپنے جگر گوشوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، بیویاں چھین لی گئیں، خود انہیں ہر طرح سے ستایا گیا، مگر ہی دھن میں مگن وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ بہت تھوڑی سی مدت میں انہوں نے معلوم دنیا کے دور دراز شہروں دیہاتوں بلکہ صحراؤں تک میں ہدایت کے چراغ روشن کر دیے۔ ان کی فتوحات کی تیز رفتاری کو دیکھے تو صرف 10 سال کی مختصر مدت میں 1,00,000 مربع میل اسلام کے زیر اقتدار آ چکا تھا۔ گویا روزانہ انہوں نے 274 مربع میل علاقہ فتح کیا، اور صرف قلعوں، شہروں اور جسموں ہی کو فتح نہیں کیا بلکہ ذہنوں، روحوں اور سوچوں کو فتح کیا، اور وہاں بھی گئے انہوں نے سوچوں کے انداز بدل دیے، ذہنوں کے رخ موڑ دیے، روحوں کو بالندگی عطا کر دی۔